ناول ڈسکرپشن اینڈ انٹروڈکشن۔ جب اصول اور طاقت ٹکراتے ہیں، جب سچ اور وراثت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں، تب تاریخ لکھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں، ایک طوفان ہے، ایک ایسی جنگ جو زمین کو ہلا کر رکھ دے گی، جہاں رشتے اور اصول ٹکرا جائیں گے، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں مٹ جائیں گی، جہاں خون کے رشتے ہی سب سے بڑی دشمنی میں بدل جائیں گے۔ ناول تعبیر حیات، رائٹر جہینا عروش۔ قسط نمبر 4۔ ان دا کورٹ آف شیڈوز شی فائٹس الون۔ کیا بات ہے بیگم صاحبہ، میں دیکھ رہا ہوں آپ کچھ دنوں سے پریشان نظر آ رہی ہیں۔ شیراز صاحب نے نغمہ بیگم سے پوچھا، جو شیشے کے سامنے اسٹول پر بیٹھی ہاتھوں پر لوشن لگا رہی تھی، مگر اس کی سوچوں کا مرکز کہیں اور تھا۔ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے اس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے شیراز صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ شیراز صاحب جو بیڈ پر بیٹھے ہاتھ میں کتاب پکڑے اسے پڑھ رہا تھا، اس کو بند کر کے سائیڈ پر رکھا اور نغمہ بیگم کے پاس آ کر اس کے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر صوفے پر آرام سے بٹھایا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ دن پہلے میں نے ابا حضور اور بھائی جان کو ٹی وی پر پریس کانفرنس کرتے دیکھا ہے۔ وہ خود شروع ہو گئی۔ مجھے حمائل کے بارے میں پریشانی ہو رہی ہے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنی پریشانی آخر کار اپنی زبان پر لا دی، جس کو کچھ دنوں سے اپنے ذہن اور دل میں پال رہی تھی۔ تم پریشان مت ہو، صحیح ٹائم آنے پر میں اسے خود بتا دوں گا، اور ماشاءاللہ سے ہماری بیٹی ایک سمجھدار لڑکی ہے، مجھے یقین ہے وہ ہماری بات سمجھ جائے گی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے سہلا کر اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے اس دن حمائل نے ہم سے سوال پوچھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے شیراز، اگر ہم نے غلط سمجھا تو پھر کیا ہوگا؟ نغمہ بیگم کی ایک ہی کمی اور کمزوری تھی، اور وہ تھی اس کی ماضی کا ایک تاریک حصہ جو اس کے اپنوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا نغمہ، تم ریلیکس کرو اور آؤ تھوڑا سا ریسٹ کرو۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے گرد لپیٹے بیڈ میں لیٹنے کے لیے لے آیا۔ اس کے اوپر بلینکٹ صحیح کر کے اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے سونے کا انتظار کرنے لگا۔ ماما اور ڈیڈ کس بارے میں بات کر رہے ہیں جو مجھے نہیں پتا؟ حمائل نے خود سے کہا۔ کچھ دیر پہلے پیاس لگنے کی وجہ سے وہ نیچے آ گئی تھی۔ اس نے کمرے میں پانی دیکھا مگر جگ خالی تھا، اس لیے اس کو بھرنے کے لیے وہ کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ شیراز صاحب کے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، وہ دونوں بات کرتے ہوئے باہر سنائی دے رہے تھے۔ نغمہ بیگم کے رونے کی آواز سن کر حمائل، جو ان کا کمرہ پاس کر کے کچن میں جانے والی تھی، اس کے قدم سست پڑ گئے اور بے دھیانی سے دونوں کی باتیں سننے لگی۔ اس کی آنکھیں سونے کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی، مگر ماں باپ کی باتیں سن کر اس کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ سوچوں کا پہاڑ سر پر اس نے کچن سے جگ کو بھر دیا اور واپس اوپر کمرے میں چلی گئی۔ مسلسل 15 منٹ سے وہ کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بہت سارے سوال تھے۔ آخر ایسا کیا تھا جو اس کے ماں باپ اس کو کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، اور وہ بھی ایسے ماں باپ جو اس کے ساتھ ہمیشہ دوستوں کی طرح پیش آتے ہیں، جسے کبھی کسی چیز کے لیے انہوں نے منع نہیں کیا ہے۔ وہ جتنا سوچتی تھی اتنا وہ مزید الجھتی جا رہی۔ نیند تو کہیں پر چھو منتر ہو گئی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے دراز سے اس نے ایک بوتل سے سلیپنگ پلز کو اٹھا کر کھا لیا اور دوبارہ سے سونے کے لیے بیڈ میں آڑی ترچھی گرنے لگی۔ گلاس ونڈوز سے کمرے کے پردے تھوڑے ایک سائڈ پر ہو گئے تھے۔ چاند کی سفید روشنی اپنی نرم کرنوں سے کمرے میں روشنی بکھیر رہی تھی۔ ستاروں کی ٹھم ٹھم خوبصورت ردم کے ساتھ حمائل کو بھی اپنی سوچوں سمیت نیند کی وادیوں میں لے گئی۔ نیند کی دیوی مسکرانے لگی اور ایک تھکا ہوا اس کے آغوش میں پرسکون ہو گیا۔ سر، کچھ دیر میں آپ کی میٹنگ ہے، خان انڈسٹری والوں کے ساتھ ہے۔ اگر ہم 30 منٹ پہلے نکل گئے تو ٹائم پر پہنچ جائیں گے۔ آریان اپنی میٹنگز کے فائل کو اوور ریویو کر رہا تھا کہ اس کے پی اے نے اس کو کہا، چلو نکلتے ہیں۔ لیپ ٹاپ کو بند کر کے اپنے موبائل کو اٹھایا ٹیبل سے اور آفس سے نکلنے لگا۔ کمال تھا یہ شخص بھی۔ سیاہ کپڑوں 3 پیس فارمل سوٹ میں سیاہ عمارت سے آفس سے نکل کر اپنی سیاہ BMW گاڑی میں اپنی منزل کی طرف نکلنے لگا۔ بلیک از دا لائف سٹائل آف آریان ارسلان۔ اگر اس کے لیے یہ کہا جائے تو اس پر یہ بالکل پورا اترے گا۔ اس کی ہر چیز بس دیکھنے کے لائق تھی۔ وہ ایک ایکسٹریم میلانوفائل تھا۔ وہ شخص جو بلیک کلر کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس کو میلانوفائل کہتے ہیں۔ اس کی گاڑی ہمواری سے روڈ پر چل رہی تھی۔ ڈرائیور نارمل انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کا پی اے ڈرائیور کے ساتھ آگے بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے کی سیٹ پر یہ شان سے بیٹھا گاڑی کے کالی شیشوں سے باہر کی دنیا کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر میں گاڑی اپنے منزل کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ خان انڈسٹریز کا بلڈنگ، جس کے شیشوں سے سورج کی شعاعیں ٹکرا کے دوسری بلڈنگز کے دیواروں پر قوس قزح کی طرح رنگ بنا رہے تھے۔
جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے بزنس کی دنیا مری جا رہی ہے، اس کا اونر پچھلے 1 سال سے آریان ارسلان کے ساتھ پارٹنرشپ قائم کرنے کی کوششوں میں خوار ہو رہا ہے۔ دنیا اندھا کنواں ہے، نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ کتنی ہے، ہر کوئی دوسروں کا گنتا رہتا ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنے اکاؤنٹس ہیں، کن کن بینکوں میں ہے، جائیداد کتنی ہے، ٹوٹل مالیت 8-9 ہندسوں میں لکھا جاتا ہے کہ نہیں، بس یہی اتار چڑھاؤ ہے۔ گاڑی سے اتر کر آریان اندر کی طرف گیا کیونکہ اس کے ساتھ اس نے ایک کمبائن پروجیکٹ سائن کیا تھا اور اس کی لاسٹ میٹنگ آج یہاں پر ہونے والی تھی۔ میٹنگ روم تقریباً خالی ہو گئی تھی، مگر جیسے اس نے اندر کی طرف قدم اٹھایا، کسی کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا۔ بلو کلر فارمر سوٹ پہنے، ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے گیٹ اپ سے وہ شخص کسی اچھے خاصے گھر کا لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر آریان کو دیکھا اور سوری کہہ کے سائڈ سے نکل گیا۔ آریان کو وہ لڑکا کہیں سے دیکھا ہوا لگ رہا تھا، مگر ابھی وہ شیور نہیں تھا کہ اس نے کہاں دیکھا تھا۔ ویلکم آریان، ہم آپ کا ویٹ کر رہے تھے۔ نسیم خان، جو خان انڈسٹریز کا اونر تھا، اس کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر خود بھی کھڑے ہو کر اس سے کہنے لگا، تھینک یو، آئی ہوپ ہم ٹائم پر پہنچ گئے ہیں۔ اپنے بلیک سن گلاسز کو ہٹاتے ہوئے اس نے کہا اور دوسری طرف کی سربراہی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ جی بالکل، آپ پرفیکٹ ٹائم پر پہنچ گئے ہیں۔ اپنے سامنے والی کلاک پر اس نے نظر دوڑاتے ہوئے کہا، جو پورے 12 بجے دکھا رہے تھے، اور میٹنگ بھی پورے 12 بجے ہونے والی تھی۔ کیا لیں گے، چائے یا کافی؟ نسیم نے آریان سے فارمل انداز میں پوچھا۔ پہلے جس کام کے لیے آئے ہیں وہی کرتے ہیں، پھر اس کی بات ہوگی، اس نے اپنے ازلی عادت سے مجبور ہو کے کہا۔ پہلے کام اور صرف کام۔ ایز یو وش۔ نسیم نے ٹیبل پر پڑے ایک بٹن نما بیل کو پریس کیا اور کچھ دیر میں 2 فائلز ایک وکیل کے ساتھ میٹنگ روم میں آ گئے۔ سب کچھ پہلے سے تیار ہو کے ریڈی ہوا تھا، صرف ان دونوں کے سائنز رہ گئے تھے۔ وکیل نے دونوں کے سامنے جب ایک جیسی فائلز رکھ دی، جس پر دونوں سائن کر کے لیگلی طور پر اس پروجیکٹ میں 50-50% کے اونر بن گئے تھے۔ اس پروجیکٹ میں اب یہ دونوں پارٹنر تھے اور یہ فائلز اس کا ثبوت تھا۔ آئی تھنک وی شوڈ ٹو اسٹارٹ ورک آن اٹ، نسیم نے آریان کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، جتنا جلدی یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اتنا زیادہ یہ پروفیٹیبل ہوگا، آریان نے بھی رضامندی سے کہا، کیونکہ اب دونوں اس پروجیکٹ میں برابر کے حصے دار تھے اور ایک دوسرے کی رائے کو اہمیت دینا ایک اچھے بزنس مین کی ہی خاصیت ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے یہ پارٹنرشپ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہوپ سو۔ ہلکا سا اسمائل پاس کرتے ہوئے اس نے بھی اپنے نیک خیالات کا اظہار کر دیا، مگر اس کے انداز میں اتنی گرم جوشی نہیں تھی جتنا نسیم ظاہر کر رہا تھا۔ اب تو سب کچھ ہو گیا، آپ بتائیں ابھی کیا لیں گے، آپ چائے یا کافی؟ نو تھینکس، مجھے بھی نکلنا ہوگا، اس نے ہاتھ میں پہنی واچ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور چہر سے اٹھ گیا۔ آریان صاحب، آپ کو ہمارا ریفریشمنٹ مس نہیں کرنا چاہیے، نسیم نے پھر سے چائے کی آفر دیتے ہوئے کہا۔ ڈیلی، ایک آئی برو کو تھوڑا سا چکاتے ہوئے چیلنجنگ انداز سے اس سے پوچھا۔ یس آف کورس، یعنی کہ چیلنج قبول کر دیا گیا۔ لیٹس ٹرائی اٹ۔ ہلکا وہ کھڑا ہو کر اس کی آنکھوں سے چلنے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس کو چیلنجز پسند تھے، چاہے وہ اپنے لیے ہو یا دوسروں کے لیے ہو۔ دونوں میٹنگ روم سے نکل گئے۔ بلڈنگ جتنا باہر سے شاندار لگ رہا تھا، اندر سے بھی وہ اتنا ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ہر طرف لوگ کام کرنے میں مصروف تھے۔ آریان کے وہاں سے گزرنے سے اس کی پرفیوم کی خوشبو بھی وہاں پر پھیلنے لگی۔ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں جاننے کے لیے تجسس پیدا کیا۔ نسیم، کچھ دیر پہلے جو لڑکا میٹنگ روم سے نکلا تھا وہ کون تھا؟ آریان، جو کب سے اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کو یاد نہیں آ رہا تھا، اس لیے اس نے کچھ دیر بعد اس سے پوچھا۔ اویس کی بات کر رہے ہو؟ نعمان نے چائے کا ایک سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپ نہیں جانتے اسے؟ نسیم نے شیورٹی کے لیے آریان سے پوچھا۔ میں نے کہیں پر دیکھا ہے پر ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، آریان نے پرسوچ انداز میں جواب دیا۔ میں نے جمشید، جو پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس کے ساتھ کھڑا تھا، جو اس کا بھتیجا ہے۔ آریان کو بھی یاد آنے لگا، گھر میں دادا اور باپ کے ساتھ تو دیکھا تھا اس نے وہ کانفرنس، مگر وہ پولیٹکس سے چڑھتا تھا، اس لیے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ آپ کا کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے ساتھ؟ مزید معلومات کے لیے آریان نے نسیم سے پوچھا۔ ابھی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ دنوں میں ہو جائے، ان کے پروڈکٹس کے ڈیمانڈ آج کل مارکیٹ میں زیادہ چل رہا ہے، نسیم نے اپنے پلانز کے بارے میں اسے بتایا۔ دوسری طرف جمشید کا نام سن کر آریان کے کانوں میں غصے سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ جتنا برا بھلا کہہ سکتا تھا ارسلان فیملی کے خلاف ووٹس اور لوگوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اس نے کیا تھا۔ اس سے بدلہ لینے کے لیے ایک سرا اس کے ہاتھوں لگ گیا تھا، ابھی اس کو بس صرف ایگزیکیوٹ کرنا باقی تھا۔ خان انڈسٹریز کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد وہ گاڑی میں جیسے بیٹھا اپنے پلان کے مطابق کسی کو کال کرنے لگا۔ فون جلدی پک کر دی گئی تھی۔ حال جمعہ میں آپ کو ایک پک بھیج رہا ہوں، مجھے شام تک اس کی ساری ڈیٹیل چاہیے، آفیشلی بزنس سے ریلیٹڈ۔ آریان نے اویس کی تصویر کو اپنے ایک جاننے والے کو فارورڈ کر دیا۔ اس کے دماغ نے کسی کو جھٹکا دینے کے لیے سوچ لیا تھا۔
اوکے اریان سر، آپ بھیجنے میں شام تک آپ کو ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ جمال، جو ایک پاسپورٹ کمپیوٹر ایکسپرٹ تھا، پچھلے 2 سالوں سے اریان کے لیے کام کرتا تھا۔ کسی کا بھی ڈیٹا نکلوانا ہو اریان کے لیے جمال سے بہتر آپشن کوئی نہیں تھا۔ جمشید، تیری تو خیر نہیں ہے، میرے نام ارسلان فیملی کا مذاق اڑا دیا تھا تم نے، اب دیکھتے جاؤ میں تمہارے بزنس امپائر کا کیا حال کرتا ہوں۔ سوچو، میں اپنے نئے بنے ہوئے دشمن کو مخاطب کرتے اسے وارننگ دینے لگا۔ اریان فطری طور پر ایک سیلف باؤنڈ شخص تھا، مگر حد سے زیادہ ایکسٹریمسٹ بھی تھا۔ کسی کے معاملے میں ٹانگ اس وقت نہیں اڑاتا تھا جب تک یہ پرسنلی طور پر اسے لنک نہ کر جائے۔ اچھا خاصا جو اپنے دادا کے الیگل دھندوں سے واقف تھا، مگر کبھی ان پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کے سارے ہتھ کنڈوں کا یہ علم رکھتا ہے۔ اس کی نظر میں ہر شخص اچھے اور برے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے، جو جس کا کام ہے اس کو وہی کرنا چاہیے، اور اس مسئلے میں بھی وہ خود کو وہی جگہ پر کھڑا رکھنا چاہتا تھا۔ نہ وہ کبھی اپنے باپ اور دادا کی مدد کرتا تھا اور نہ کبھی اس کے خلاف ہو جاتا تھا، البتہ وہ رشتوں کو ان سب سے دور رکھ کے اہمیت دیتا ہے۔ باہر کی دنیا کے لیے اس کے باپ اور دادا جتنے بھی 2 نمبر کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا۔ ایک رشتے کے ناطے وہ اس کے لیے قابل احترام تھے اور رہیں گے، کیونکہ گھر کے اندر انہوں نے یہی نام کمایا ہے اور اپنے کاموں سے باہر کی دنیا میں اپنا نام، اچھا ہو یا برا، سب ان کے ہاتھ میں تھا۔ اگر انہوں نے اپنے لیے یہ چوز کر لیا ہے تو اس کے نتیجے کی ذمہ داری بھی خود لینی ہوگی۔ جمشید نے جب کچھ دن پہلے اپنی نفرت اور مقابلے کی آگ میں سارے کے سارے ارسلان فیملی کو دنیا کے سامنے برا بھلا کہا، اریان کو اس وقت سے سخت غصے میں تھا، مگر وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اچھی طرح سے علم رکھتا تھا کہ جس گند میں اس کے باپ اور دادا نے قدم رکھا ہے، اس کے چھینٹے کبھی نہ کبھی اس کے نام کو بھی داغدار کرے گا۔ ایک گھر میں ہو کر وہ ان سے دور تھا، مگر وہ اس کے مقابل نہیں تھا تو اس کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ اس کے فون پر میسج کی ٹون بج گئی۔ رات کے 7 بج رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے وہ گھر میں آیا ہوا تھا، ٹیرس پر کھڑا سیاہ آسمان میں ٹھم ٹھم ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پیچھے دیکھا، اس کا موبائل سائڈ ٹیبل پر پڑا چمک رہا تھا۔ موبائل کو اٹھا کے اس نے دیکھا جمال نے اپنا کام کر لیا تھا۔ الف سے لے کے یہ تک کا سارا ڈیٹا بیس کے بارے میں اسے ای میل ان باکس میں دکھائی دے رہا تھا۔ کلک کر کے اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اویس جمشید کے ساتھ رہتا تھا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ جمشید کا اپنا بیٹا تو دن رات عیاشی میں لگا رہتا تھا، اس لیے اس نے اویس کو سارے کا سارا بزنس ہینڈل اوور کر دیا اور سیاست کے میدان میں خود نکل گیا۔ بزنس کے ساتھ ساتھ جمشید بھتیجے کو سیاست میں بھی آہستہ آہستہ لا رہا تھا۔ کسی بھی پولیٹیکل میٹنگ میں اس کے ریفرنس سے اس کے ساتھ ہوتا تھا اور کبھی کانفرنس میں اس کے ساتھ بیٹھا نظر آتا تھا۔ ان کا بزنس اچھا خاصا چل رہا تھا۔ جمال کی انفارمیشن کے مطابق ان کے پروجیکٹس ملک کے بڑے بڑے بزنس ہولڈرز کے ساتھ ایگریمنٹڈ تھے، اور جو صورتحال آج کل بزنس کی دنیا میں رواں دواں تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ان کے پروڈکٹس کی ڈیمانڈ آنے والے وقتوں میں بڑھنے کے امکانات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ آنے والے کچھ سالوں میں معلوم ہوتا تھا کہ جمشید اپنی جگہ پر بھتیجے کو بٹھانا چاہتا ہے۔ یہ بات کچھ دنوں سے گردش کر رہی تھی۔ اریان نے غور سے ایک ایک چیز کو ذہن نشین کر کے دوبارہ موبائل وہاں پر رکھ دیا اور دوبارہ جا کر ٹیرس پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سر میں سوچوں کا ایک نیا راستہ کھل گیا تھا۔ آسمان پر ستارے اسی طرح چمک رہے تھے، جس ستارے کو وہ دیکھ رہا تھا وہ کہیں کھو گیا تھا۔ اس کی تلاش میں نظروں کو گھما کے آسمان کو دیکھ رہا تھا اور دور کہیں پہ وہ اس کو نظر آ گیا، جس کی ٹمٹماہٹ نرم پڑ گئی تھی۔ شاید اس تاروں کو بھی اپنا آپ نظر انداز کرنا برا لگتا ہے، جو کچھ دیر کی لاپرواہی سے آپ کی نظروں سے کہیں کھو جاتے ہیں۔ ہمائیں ناشتہ تو کر کے جاؤ، نغمہ بیگم نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، جو ایک بریڈ سلائس کو ہاتھ میں لیے آفس کے لیے بھاگی جا رہی تھی۔ نو ماما، مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور جوگنگ میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ نغمہ بیگم کو پیچھے سے ہک کر کے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ ہیلز کی ٹک ٹک سے شیراز ہاؤس میں اس کی موجودگی کی خبر ہو رہی تھی۔ اپنے بلیک اور وائٹ مردانہ کوٹ اور پینٹ میں بالوں کو لوز پونی میں مکیت کر کے روز کی طرح عام سا تیار ہو کے وہ آفس کے لیے اپنی گاڑی میں نکلنے لگی۔ اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے کچھ ہی منٹ گزرے تھے کہ ایک گاڑی اس کے تعاقب میں نکلنے لگی۔ فرنٹ مرر سے اس نے گاڑی میں دیکھ لیا تھا کہ مگر اس نے کچھ خاص نوٹس نہیں کیا۔ راستے میں 1-2 بار مڑ کر بھی جب وہی گاڑی اس کے پیچھے پیچھے اس نے اپنے بیک مرر سے دیکھ لیا، تب بھی اس نے گاڑی کو سپیڈ لگا دی، مگر اللہ کی بندی آفس پہنچنے کے لیے نہیں، پیچھے گاڑی والے کے دماغ کو چکرانے میں مصروف تھی۔ ایک ہی راستے سے بار بار یو ٹرن لے کر وہی جگہ پر پہنچ کر وہیں سے پھر گھوم جاتی تھی۔ 5-6 بار وہ اسی راستے پر اسی طرح گول گول گھوم رہی تھی اور ساتھ میں پیچھا کرنے والی گاڑی بھی اسی طرح جولے لگاتے ہوئے اس کا پیچھا کرنے میں مصروف تھا۔ یہ بھی کہہ رہا ہوگا کہ سائیکو سے پالا پڑا ہے، مرر سے گاڑی کو دیکھ کر اس نے کہا، مگر شیشے بلیک ہونے کی وجہ سے وہ کچھ دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ اندر گاڑی میں کون ہے۔ الو کے پٹھے نے غلط جگہ پنگا لیا تھا۔ بہت ہوئے یہ چکر، اب میں نے یہاں سے نکلنا ہے، خود سے کہتے ہوئے اپنے سائیڈ مرر سے گاڑی کو دیکھا جو اس سے تھوڑے زیادہ فاصلے پر اس وقت آ رہا تھا۔
اپنی گاڑی کی سپیڈ کو ایک بار میں تیز کر کے وہ منٹوں میں دوسرے راستے پر پہنچ گئی اور وہاں ٹریفک ہونے کی وجہ سے روڈ پر کھڑی گاڑیوں میں کھو گئی۔ پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص کو اس کے اگلے اسٹیپ کے بارے میں علم نہیں تھا، اس لیے جب تک وہ اس کے پیچھے پہنچتا تھا وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ صبح صبح اس کا موڈ فریش ہو گیا تھا، اپنے پیچھے کوئی نہ کوئی دیکھ کر اس کے موتی جیسے دانت دکھنے لگے تھے۔ آج اس کور کی ٹریفک بھی بری نہیں لگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں گاڑیاں آہستہ آہستہ حرکت میں آ گئی تھی کیونکہ ٹریفک سگنل دے چکا تھا۔ کھڑا گاڑیوں میں ہجوم پھیلنے لگا تھا۔ اس نے آج پیچھا کرنے والے کے چکر میں لمبا روٹ لیا تھا۔ آفس کے لیے اب ٹائم پر تو پہنچنے والی نہیں تھی، مگر پھر بھی چیمبر میں جانا تو تھا، اس لیے تیزی سے راستے کو عبور کرنے کی کوششوں میں گاڑی کی سپیڈ کو اس نے مزید بڑھا دیا۔ پیچھے آنے والے گاڑی میں بیٹھے ہوئے شخص نے کسی کو کال ملانے کی کوشش کی جو 3-4 گھنٹوں کے بعد اٹھائی گئی تھی۔ ہیلو، کسی مردانہ آواز میں ریسپانس دیا۔ صاحب، آپ نے جس گاڑی کا کہا تھا وہ ٹریفک میں کہیں پر کھو گئی ہے۔ کیسے کھو گئی ہے؟ کیا تم سائیکل چلا رہے تھے؟ غصہ ہو کر دوسری سائیڈ سے وہ اس کو ڈانٹنے لگا۔ صاحب، اس نے ہمیں دیکھا تھا، وہ ایک ہی راستے پر بار بار گھمانے کے بعد پتہ نہیں رش میں کہیں پر گم ہو گئی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، کال کھول کر سن لو، اگر اگلی بار ایسا ہوا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ اب دفعہ ہو جاؤ۔ وہ اس وقت اپنے آفس جاتی ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو فالو کرتے رہنا، اور کہیں پر بھی جائے تم نے پیچھا کرنا ہے، سمجھے تم؟ سمجھ گیا صاحب، میں بس جا رہا ہوں۔ وہ دوبارہ فون بند کرنے لگا۔ دوسری طرف کون تھا کوئی پتہ نہیں چلا، مگر وہ کسی کو سختی سے حمال پر پہرا دینے کے لیے کہہ رہا تھا۔ آنے والے وقتوں میں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا تھا کوئی نہیں جانتا۔ ایڈوکیٹ میں فارغ بیٹھ کر تنگ آ گئی ہوں، چلو چلتے ہیں کہیں باہر۔ ہنا حمال کے کیبٹ میں آ کر منہ بنائے ہوئے کہنے لگی۔ کیوں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے؟ نہیں نا، کوئی کام نہیں، ویسے بھی میرا کام تو آپ سے ہے۔ اب جب کوئی نیا کام آئے گا، میرا مطلب ہے کسی نئے کیس کے بعد ہم پھر سے بزی ہوں گے۔ میرے ساتھ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، دیکھ نہیں رہی ابھی بھی کیس فائل اسٹڈی کر رہی ہوں۔ ٹیبل پر فائل کو اشارہ کرتے ہوئے کہا جو اس کے سامنے کھلی تھی۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ آج کو تو صدمہ لگا تھا، آپ کو کیس لینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ میں آپ کی ٹیم میٹ ہوں، چاہے جونیئر ہی صحیح۔ آخر میں جونیئر کی بات پر تھوڑا سا سست ہو گئی تھی۔ ہمارے چشموں کو آنکھوں سے نیچے کر کے اس کو دیکھ رہی تھی، مگر آخری بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ہونٹ پھیلنے لگے۔ ہنا نے وائٹ شارٹ فراک کے ساتھ بلو کوٹ اور بلیک ہیلز پہنی ہوئی تھی، چھوٹے چھوٹے ایئر رنگز کانوں میں لگائے اپنے برے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو اس کی کمر سے تھوڑا اوپر تک تھے۔ وہ شکل سے تو کہیں سے بھی وکیل نہیں لگ رہی تھی اور نہ ہی گیٹ اپ سے، اگر اسے یہ بلیک کوٹ نکالا جائے، اوپر سے اس کی حرکتیں اور باتیں سے 18-19 سال کی لڑکی بنا رہی تھی۔ وہ بہت کیوٹ تھی، کسی کو بھی دیکھ کر اس پر پیار آ سکتا تھا۔ آپ بتائیں نا، اب کس کی باری آئی ہے جیل کی ہوا کھانے کی؟ اس کے سامنے کھلی فائل کے بارے میں پھر سے پوچھا جس پر وہ جھکی ہوئی تھی۔ زہیب سر کے کیس کی فائلز ہیں، اور نہیں لیا میں نے کوئی کیس۔ اب اگر آپ کی انویسٹیگیشن ختم ہوئی ہو تو میں اس کو دیکھ سکتی ہوں۔ اسے پتا تھا اصل بات بتانے سے پہلے تو یہ جائے گی نہیں۔ اللہ جی، آپ تو غصہ ہو گئی۔ اگر آپ نے مجھے کیس جیتنے کا ٹریٹ نہیں دینا تھا تو ایسے ہی کہتی، میں ویسے بھی آپ کو فورس نہیں کر سکتی تھی۔ ہنا، آپ کو لائر نہیں جو کرنا بننا چاہیے تھا۔ ہمال افسوس سے سر نامی ہلانے لگی۔ ارے قسم سے، یہی تو میں بھی سوچ رہی تھی، کیونکہ ابھی تک تو کوئی کیس میں نے لڑا نہیں ہے۔ البتہ روز لوگوں کو ہنسا ہنسا کے اب مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ میں ایک جوکر ہوں۔ ہنا اس وقت فل موڈ میں تھی، جہاں سے کہیں باہر جانے کے لیے، اور اس کا مشن تھا ہمال کو اپنے ساتھ راضی کرنا، اس لیے وہ اس کے کسی بھی بات کا برا نہیں مناتی تھی۔ خیر، وہ ایسے بھی نہیں مناتی، اب یہاں پر تو اس کا پورا مقصد تھا۔ تو آپ جانے والی نہیں ہیں؟ اس نے کنفرم کرنا چاہا کہ ہو سکتا ہے ہنا بھی ٹال جائے اپنی بات سے، مگر اس کی یہ کوشش بے سود تھی۔ وہ نفی میں سر کو بغیر رکے ہلا رہی تھی۔ اس نے باہر جانے کے مشن کو ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ پلیز چلتے ہیں، ویسے بھی تو آپ منٹوں میں کیسز کو سالو کر لیتی ہیں، اور ویسے بھی یہ تو آپ کا ہے بھی نہیں۔ سر چشماٹو سے کہو کہ خود اپنے کیس کے بارے میں اسٹڈی کریں۔ تمیز سے بات کرو ہنا، وہ ہم سے سینئر ہے، اگر انہوں نے سن لیا تو کتنا برا لگے گا۔ ہمال نے اس کو احساس دلانا چاہا جو ایڈوکیٹ زہیب کے چشموں سے اس کا نام چشماٹو رکھ چکی تھی۔ ان کو بالکل بھی برا نہیں لگے گا، وہ بہت اچھے ہیں، جیسے کہ وہ اس کا ماما لگتا ہو اور اس نے اسے پرمیشن دیا ہو۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ مجھ سے اتنا فری کیوں ہو رہی ہیں؟ باقی ٹیم میٹس کی طرح آپ کیوں سیریس نہیں ہوتی؟ ہر وقت بس مذاق کرتی رہتی ہو۔ اپنی فائل کو بند کر کے چشموں کو آنکھوں سے ہٹایا اور اسے سنجیدہ انداز میں پوچھنے لگی، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ سسپینس ڈالتے ہوئے چیئر میں سیدھی بیٹھ کر اس کو راز کھولنے کے لیے اجازت طلب تھی۔ پتہ نہیں اپنے خیالات کی روشنی میں وہ کیا کہنے والی تھی۔ آف کورس، سچ بتاؤ، ہمال نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ اب سچ جیسا بھی تھا ہمال کو سننا تھا، کیونکہ اجازت اس نے بھی خود دی تھی۔ دیکھیں، میں ایمانداری سے بات کروں گی، ہمال نے سر ہلایا تھا۔ ماشاءاللہ، آپ سے اتنی پیاری اور غصے میں ہو کر بھی مجھے ڈر نہیں لگتا آپ سے، اور میں نے آپ کو کہاں پر دیکھا ہے چنگیز خان کی طرح کسی کا سر قلم کرتے وقت؟ اس نے کوئی ریئیکشن شو نہیں کیا تھا۔
اب سیریس ہو گیا، تھوڑا تھوڑا میڈم والی وائبر دیتی ہیں، مگر جس دن آپ مجھے مسکرائی تھی اس دن میرے دل میں جو غلط غلط خدشات تھے آپ سے مذاق کرتے وقت عزت کا فلوتا بننے میں، وہ وغیرہ وغیرہ، وہ کہیں پر جا کر سو گئے۔ اب جانتی تو ہے میں خود بھی پوری پہنچی ہوئی چیزوں ہوں، باقی کا کام میں نے کر دیا۔ خود کو اشارہ کرتے ہوئے اپنے کالر کو تھوڑا سا اٹھاتے ہوئے اس نے فخریہ کہا۔ اس کے ساتھ مزید روشنی ختم ہو گئی تھی، اپنے خیالات کو مزید پرنور بنانے کے لیے اس لیے خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ دوسری طرف ہمال جو کچھ اور جواب دینے کی امید کرتی تھی، اس کے جواب پر مسکرانے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکی۔ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی روپ صرف ایک خاص شخص کے سامنے کھلتا ہے، اور ہمال کا یہ انوسینٹ موڈ صرف ہینا کی طرح لوگوں کے سامنے کھلتا ہے جو دل کے صاف اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ اور کتنا انتظار کرواؤ گی، پلیز چلے نا، اب بور ہو رہی ہوں۔ اس کا صبر بھی جواب دینے لگا تھا۔ چلو چلتے ہیں۔ آخرکار اس کی بات ماننے پر ہمال مجبور ہو گئی۔ تھینک یو، ایکسائٹڈ میں آ کر وہ ہمال سے گلے لگنے والی تھی کہ جلدی سے سوری کہہ کے رک گئی۔ اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ ہوا میں ایسے رہ گئے جیسے اس نے اٹھائے تھے۔ اٹس اوکے، اب چلو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو نیچے کرتے ہوئے وہ اس سے کہنے لگی۔ کھلکھلاتے ہوئے سارے راستے پر وہ کوئی نہ کوئی بات کر کے ہمال کو ہنسنے پر مجبور کرتی رہتی تھی۔ اس کا ہر دن آج کی طرح ٹینشن فری ہو جاتا تھا جب کبھی یہ ہینا سے ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ سب کچھ آپ کے کہنے کے مطابق چل رہا ہے ابا حضور، میں نے رات میں فون کیا تھا، راستے کو چینج کروایا ہے انہوں نے، اب مال کی ڈلیوری کراچی پورٹ پر ہوگی، ہمارے بندے وہاں پر کھڑے ہیں، 2 دنوں تک سب کچھ سیفلی پہنچ جائے گا۔ عثمان بیٹے کے آفس میں آیا تھا تو ابھی آفیشلی عثمان کا، کیونکہ اس کے پارٹی کا سی ایم ابھی تک وہی تھے، مگر اپنی ناساز طبیعت کی وجہ سے اب ہر کام عثمان کی بخالف پر نمان کرتا۔ رکھنے کا انتظام کہاں پر ہے؟ پرسوچ لہجے میں اس نے چوری کے خزانے کو چھپانے کا پوچھا۔ فیکٹری میں ہمارا جو بیسمنٹ ہے وہی کا کہہ دیا ہے میں نے۔ نعمان، یہ معاملہ کراچی میں دفنا تو کہیں پر اس کی بنک بھی اسلام آباد تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر کسی کو بھی اس بارے میں علم ہوئی تو سمجھو ہمارا سب کچھ ختم ہوا۔ آنے والی صورتحال سے وہ بیٹے کو آگاہ کر رہا تھا۔ بہلے لٹیرے اپنے اس خزانے کو ہوا کے چھونے سے بھی بچانا چاہتے تھے۔ چیز بورڈ پر بادشاہ کو بچانے کے لیے جو دعاؤں اس نے کھیلا تھا، اگر یہ برباد ہوا تو سیدھا اگلا ٹارگٹ بادشاہ کو مار گرانے کا تھا، جس کو کم از کم اس وقت افورڈ کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ ابا، کراچی میں ہمارے پاس کوئی بھی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے جس میں ہم اتنا سارا مال رکھ دیں۔ میرے بہت جاننے والے ہیں وہاں پر، میں کسی سے رابطہ کرتا ہوں، تم اس کی فکر نہ کرو۔ میرا مشورہ مانے ابا حضور، اس وقت ہم کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتے، اسلام آباد ٹھیک رہے گا۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو نعمان، کسی بھی قیمت پر اسلام آباد میں یہ سیف نہیں ہوگا۔ ہر کوئی ہمارے تعاقب میں ہے، ان سب کی نظروں سے اس کو چرانا یہاں پر ناممکن ہے۔ دور اندیشی میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ پھر تو ہمارے پاس کراچی میں ایک جگہ بچتی ہے جس پر ہم یقین کر سکتے ہیں اور اس مال کو بھی وہاں پر سیفلی رکھ سکتے ہیں۔ نعمان نے خاموش نظروں سے باپ کو دیکھ کر کہا، مگر اس کے رد عمل کے بارے میں فکر مند ہو رہا تھا۔ کون سی جگہ؟ ہر طرف سے گرے بادشاہ نے امید کی نظروں سے اپنے وزیر کو دیکھ کر کہا۔ ہماری پرانی حویلی جو کراچی میں ہے، اس سے سیف جگہ مجھے کوئی اور معلوم نہیں ہو رہی۔ تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں ابا حضور، آپ بھی سوچ لیں، کیونکہ ہمارے ساتھ تو دوسرا کوئی بھی آپشن نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ شاید فیصلہ کرتے وقت انسان ایسے ہی آگے پیچھے ہوتا ہے جب اسے معلوم ہو کہ اس کا ہر قدم اس کے حال اور مستقبل دونوں کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تمہیں جیسے مناسب لگتا ہے ویسا کر لو، میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مگر یاد رکھو ہماری ہار اور جیت اس پر منحصر ہے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا ہمیں تو لات مارنے سے پہلے ہم گر جائیں گے، اور اگر اس کو بچانے میں ناکام ہوئے بھی تو وہیں کھڑے رہ جائیں گے جہاں پر ابھی ہیں۔ ایک آپشن ہے ہمارے پاس، ہر حالت میں اس کو سیفلی کہیں پر پہنچاؤں۔ میں گھر جا رہا ہوں، مجھے اپ ڈیٹ کرتے رہنا۔ اس کے ماتھے پر بلوں کا جال دکھائی دے رہا تھا۔ بادشاہ نے اختیارات کو وزیر کے ہاتھوں میں دے دیا۔ آگے کیا ہونے والا ہے کوئی نہیں جانتا، دیکھتے ہیں اس بار بھی یہ رسی خدا اور کتنی دراز کرتا ہے، یا پھر اس کی لمبائی کا آخری حد یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ ہمائل اپنے کمرے سے اتر کر اسٹڈی میں چلی گئی تھی جس کی لائٹ آن تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر ایک پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے اس کے ایک کولیگ نے اس کو فارورڈ کر دیا تھا۔ مجھے کچھ کام تھا، وہی بس فنش کر کے آ رہا ہوں۔ ابھی تو بہت لیٹ ہو گیا ہے، اب چھوڑے، اسے صبح کر لیں گے۔ اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے اس کو دبانے لگی۔ نہیں بیٹا، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو مجھے بھی کرنا ہوگا۔ اب ایسا کر دے، مجھے دے دے، میں کر لوں گی، آپ جا کر سو جائیں۔ کل میٹنگ ہے اور اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس بار جو پروجیکٹ ہو رہا ہے کافی بڑا ہے، اس لیے غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، آپ کام کرتے رہیں اور میں آپ کو کمپنی دیتی رہوں گی۔ تم نے صبح آفس نہیں جانا کیا؟ شیراز صاحب نے یاد دہانی کے لیے پوچھا۔ جانا ہے، اور ویسے بھی آپ کو بھی تو جانا ہے، اس لیے چپ چاپ اپنا کام کریں تاکہ میں بھی سونے چلی جاؤں۔ ہمارے تم روز بروز مزید ضدی بنتی جا رہی ہو۔ اس نے نام میں سا ہلایا جس کی بات اس کے سر کے اوپر گزر رہی تھی۔
بول کے کیا لائر بن گئی ہوں، اب تو اور بھی ضدی، اکڑو، بدتمیز اور پتہ نہیں کیا کیا بنوں گی۔ 2 منٹوں میں اس نے اصل بات کو مروڑتے ہوئے باپ سے کہا، جو بھی بن جاؤ تم ویسی بھی رہو گی۔ تو میری بیٹی، شیراز صاحب نے ایسے کہا جیسے اس کا ہر روپو سے عزیز ہے۔ ہاں بالکل، نہ میں کہیں جانا ہے اور نہ آپ کو کہیں پر جانے دینا ہے۔ چیئر کو گھسیٹتے ہوئے باپ کے قریب کر کے وہ اس میں بیٹھ گئی۔ بابا، اس پروجیکٹ میں بڑا کیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے پوچھا جس پر شیراز صاحب کچھ ڈاکومنٹس غور سے دیکھ رہے تھے۔ اس پروجیکٹ کو ہم پہلی بار انٹرنیشنل لیول پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے ٹاپ بزنس اونرز اور کمپنیز اس میں پارٹیسپیٹڈ ہیں۔ ایک طرح سے یہ ایک ڈریم پروجیکٹ ہے ہر بزنس مین کے لیے، کیونکہ عام طور پر جو ارننگ ساری زندگی لگا کر کی جاتی ہے، اس پروجیکٹ کو کرنے کے بعد وہ پروفٹ ایک بار میں مل جاتا ہے۔ بابا، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ سے ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ مجھے آپ کی صحت سے زیادہ کچھ بھی عزیز نہیں ہے۔ وہ دیر تک جاگنے کی وجہ سے اس سے ناراض ہو رہی تھی۔ تو میں کون سا روز آدھے آدھے گھنٹے تک جگتا رہتا ہوں؟ ضروری کام ہے، اس لیے آج تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اور ویسے بھی دیکھ نہیں رہی میں بالکل فٹ اور ینگ ہوں؟ خود کو اشارہ کرتے ہوئے مذاق میں بیٹی سے کہا جو منہ بنائے بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ خود بھی مفت میں آدھی رات تک جاگ رہی تھی۔ میں ماما کو بتاؤں گی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں اس سے زیادہ ینگ ہوں۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگا۔ تم کتنی جھوٹی ہو، میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ آپ کی باتوں سے تو مجھے یہی لگا۔ تیرچھی نظروں سے باپ کو دیکھتے ہوئے اس کو چھیڑنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو، اس لیے تمہیں ایسا لگا، ورنہ میں نے تو سیدھی بات کر دی تھی، شیراز صاحب نے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ مجھے اس وقت اس پروجیکٹ سے جیلسی ہو رہی ہے کیونکہ آپ میرے سے زیادہ اپنے لیپ ٹاپ پر فوکسڈ ہیں۔ اس کی طرف نہ دیکھنے پر وہ باپ کو سنا رہی تھی، مگر اس سنانے میں بھی کتنا مزہ تھا۔ اس کے باپ سے کوئی پوچھتا یہ تو ایک پروجیکٹ تھا، وہ ساری دنیا قربان کر لیتا اس پر۔ حمائل کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک نظر اس کو دیکھا اور لیپ ٹاپ کو بند کرنے لگا۔ زیادہ سینٹی ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری ماں، جاؤ تم چائے بناؤ، میں نے کام کر دیا ہے۔ آپ نے میرا 1 گھنٹہ خراب کر دیا ہے اپنے اس کام کی وجہ سے، بھی میں نے 1 گھنٹہ زیادہ سسپینڈ کرنا ہے آپ سے۔ صبح پھر سے میری آنکھ ٹائم پر نہیں کھلے گی، میں آفس سے لیٹ ہو جاؤں گی، اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ارے بھائی، اس کے باپ نے تھوڑی دیر کے لیے اس سے بڑا کام پر توجہ دیا تھا، اب اس کا ناراض ہونا اور ایٹیٹیوڈ دکھانا تو بنتا تھا۔ ایسا کرتے ہیں، کل انشاءاللہ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے ہم جلدی اپنا پروگرام بنا دیں گے، وہیں پر تم اپنے 1 گھنٹے والے ادھار کو بھی پورا کر دو گے۔ شیراز نے سوچنے والے انداز میں اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے حمائل سے کہا۔ تو اب کیا کرے؟ اس کو یہ پلان پسند آیا تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے؟ تم چائے بناؤ اور اس کو پی کر دونوں سونے چلے جاتے ہیں، آپ بھی ٹائم پر صبح اٹھ جائیں گی اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، میں چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ اپنی بات یاد رکھیے گا۔ آج کے پروگرام نہ ہونے کو اس نے دل پر لے لیا تھا۔ ہر سنڈے میں رات کے ٹائم حمائل ہمیشہ باپ کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم سپینڈ کرتی تھی۔ شیراز صاحب اپنی اس عمر میں بھی باپ ہو کر ایک دوست کی طرح ایکٹ کر کے حمائل کے ساتھ دنیا جہاں کی باتیں کرنے میں مصروف ہو جاتا تھا۔ اگر کبھی پروگرام باتوں کا بنتا تو مسئلہ ہمیشہ کی طرح شیراز صاحب جاگیر کرتے اور اس پر روشنی ڈالنے کی ذمہ داری حمائل کے کندھوں پر ہوتی۔ دونوں دنیا جہاں کے مسئلوں کو اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے بیان کرنے میں مصروف تھے۔ کبھی کبھار رات کے وقت دونوں باپ بیٹی کچن میں کچھ نہ بنانے کے ایکسپیریمنٹ میں لگے ہوتے تھے۔ نغمہ بیگم کو بھی ان کی اس روٹین کی عادت ہو گئی تھی۔ صبح سویرے جب وہ کچن میں جاتی اور اس کو الٹے حالت میں دیکھتی تو بغیر پوچھے وہ سمجھ جاتی تھی کہ آج پھر سے کوئی نہ کوئی بڑا تجربہ ہوا ہے۔ رات کے وقت شیراز صاحب اپنے دوستوں اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے میں مصروف ہوتے اور رات کے وقت اسپیشلی بیٹی کے ساتھ اپنے تھکے ہوئے دن کو زیر صبر کر کے لیٹ رات کو دونوں سونے جاتے تھے۔ چاند رات کا دوسرا پہر تھا، ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تھا، آسمان پر بادل ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں دکھ رہا تھا، فضا پر بادلوں نے ایک دھند سا چھایا تھا۔ آج کے اندھیرے کو دیکھ کر من میں ایک عجیب سا ڈر سا اٹھ رہا تھا۔ اسی پہر سمندر کے کنارے پر کچھ حوالے دکھائی دینے لگے، سمندر کی لہریں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے رات کی اس خاموشی میں شور برپا کر رہے تھے۔ بگلے اپنی آوازوں کو لہروں کے شور سے ملا کر ایک دھن بجانے میں مصروف تھے۔ دور دور کسی بھی جاندار کا پتہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ یہ جگہ رات کے اس حصے میں کسی اور دنیا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک ایسا منظر جیسے طوفان پورے ہتھیاروں کے ساتھ یہاں پر پہرا دینے کے لیے آ رہا ہے یا پھر سب کچھ لے کے جا رہا ہے۔ ہوا کی ایک بھرپور گزر نے ساحل کی ریت کو اڑاتے ہوئے لوگوں کے قدموں کے نشانوں کو مٹا دیا ہے جو دن کی روشنی میں اس پر لے گئے تھے۔ ریت کا وہ چادر پھر سے صاف ہو گیا تھا، ہر انسان کے برے یاد سے اچھے یاد سے۔ دور سے سمندر میں کچھ سنہری روشنی دکھائی گئی، سمندر کے پانی میں روشنی کا عکس دیکھ کر اس پہ جلتے چراغوں کا گمان ہو رہا تھا۔ کسی چیز نے تھوڑی سی حرکت کر کے ریت کی چادر پر 2 قدم آگے ہو گیا۔ غور کرنے پر وہ آدمی لگ رہا تھا، اس کے پیچھے وہاں سے 2 لوگ اور بھی حوالے کی شکل میں نظر گئے جو کہیں پر چھپ کے بیٹھے تھے۔ ان کے آگے پیچھے کا پتہ کرنا ناممکن تھا، وہ پوری طرح سے خود کو کور کر کے وہاں پر کھڑے کسی چیز کا انتظار کر رہے تھے۔
آہستہ آہستہ روشنی قریب سے قریب تر ہوتی گئی۔ وہ روشنی کسی بڑے سمندری جہاز کے چھوٹے چھوٹے روشنانوں سے نکل رہی تھی، جس میں سنہری بلب اور بڑے بڑے لائٹنگز لگے ہوئے تھے۔ جہاز کے اندر کا کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سناٹے کے ساتھ وہ جہاز سمندر کے کنارے پر رک گیا۔ کچھ دیر میں بہت سارے لوگ اس سے نکلنے لگے۔ بڑے بڑے ڈبے جیسے چیز کو دو دو لوگ ہاتھوں میں اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ وہاں پر موجود آدمیوں میں سے ایک نے جہاز سے نکلنے والے لوگوں کو کچھ کہہ دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے سے تو یہی معلوم ہوتا تھا جیسے وہ ان سامان کو ترتیب دینے کے لیے انہیں گائیڈ کر رہا ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے ریت کی چادر پر بہت سارے بڑے بڑے ڈبے نما چیزوں کو لاد دیا گیا اور آئے ہوئے لوگ جہاز میں سوار ہو کر پھر سے واپس ہو گئے۔ جہاز جب کنارے سے تھوڑے فاصلے پر دکھائی دیا، ایک سیٹی جیسی آواز بج گئی۔ ایک ایسی آواز جیسے جنگل میں کوئی سردار اپنی فوج کو شکار پر حملہ کرنے کے لیے کرتا ہے۔ اس سیٹی کی آواز سن کر گروپس کی شکل میں 4-5 ٹولے وہاں کہیں سے نکل گئے۔ 2-3 آدمی آگے ہو کر بڑی سی چادر ایک گاڑی سے کھینچنے لگے، جو اندھیرے میں ایک بڑا سا سیاہ چٹان لگ رہا تھا۔ وہ گاڑی جسامت سے اتنا بڑا تھا جتنا کہ ایک ٹرک یا پھر وہ ایک ٹرک ہی تھا۔ اس میں سوار آدمی نے اسے سٹارٹ کر کے اس کا رخ اس کی طرف کیا جس راستے سے وہ اس بحری خزانے کو بگانا چاہتے تھے۔ وہاں پڑے ڈبے ایک ایک کر کے ٹرک میں رکھ دیے گئے۔ شاید یہ لوگ اس طرح کے کام کرنے کے عادی تھے۔ اس کا مہارت اس کام کرنے کی گواہی دے رہا تھا۔ ریت کی چادر پھر سے خالی ہو گئی۔ وہی لوگ وہی سامان کے ساتھ سوار ہو گئے تھے۔ شاید اس کا منزل کہیں اور تھا۔ یہیں پر تو اس کے کام کا شروعات ہونے والا تھا۔ کچھ دیر میں ٹرک مین روڈ پر آ گیا۔ اس کے پیچھے کوئی شخص ہیلمٹ پہنے احتیاط سے آ رہا تھا۔ اللہ جانے وہ اس وقت بھی جہاں پر موجود تھا جس وقت وہ لوگ سامان کو ٹرک میں ڈال رہے تھے۔ جس راستوں پہ یہ لوگ رواں تھے وہاں ہر طرف سے شانتی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پوری پلاننگ کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے۔ تقریباً 30-40 منٹ کے بعد وہ گاڑی ایک بہت بڑی حویلی کے سامنے رک گئی۔ وہ ٹرک پورے سامان کے ساتھ حویلی کے دروازے کے اندر چلا گیا، جس کے دروازے کو کھڑے گارڈز نے کھولا تھا۔ وہ لوگ جیسے حویلی کے اندر ہو گئے، اس کے پیچھے آنے والے شخص نے اپنے بائک کو تھوڑے فاصلے پر کھڑا کر کے پیدل بے آواز قدموں کے ساتھ پیچھے والی سائڈ سے دیوار پر چڑھ کر حویلی میں کودنے لگا۔ نیچے پکے فرش پر اس کے جوتوں کی آواز نے وہاں کے ارد گرد گارڈز کو چوکنا کر دیا۔ کون ہے وہاں پر؟ ایک گارڈ نے تیز آواز میں کہا۔ اس کے ہاتھ میں بارودی بندوق تھا، باقی سب گارڈز کی طرح جو یہاں پر کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے وہاں پر؟ ایک اور آدمی اس کے پاس آ کر اس سے پوچھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھا جسے وہ ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں کسی چیز کے کودنے کی آواز آ گئی تھی۔ تو تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ جاؤ جا کے پچھلے سائڈ سے دیکھو، میں یہاں دیکھ رہا ہوں۔ وہ شخص جہاں پر تھا وہ حصہ خالی ہو گیا تھا۔ شاید قدرت بھی اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس جگہ کے دیوار کے پیچھے سے کھڑے ہو کر اس ٹرک کو دیکھنے لگا جس سے سامان کو سیڑھیوں سے اتار کر زمین کے کسی نچلے حصے میں رکھا جا رہا تھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور جیب سے ایک چھوٹے سے ڈیوائس کو نکال لیا جس میں ایک چھوٹا سا کیمرہ فکس ہوا تھا۔ اس نے کیمرے کے لینس کی مدد سے وہاں کی تمام کارروائی کو اس میں محفوظ کر لیا۔ پتہ نہیں کون تھا وہ شخص جس نے خود کو موت کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ آخر ایسی کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کسی کے گرم تپش نے اس کو یہاں تک لایا تھا۔ کتنی بھیانک تھی یہ رات کا اندھیر جسے ابھی ہر غلط کام کے لیے چنا جاتا ہے، جس میں لوگ اپنے ضمیر کی سوداگری کرتے ہیں، جسے ہر برائی کے آغاز کے لیے چنا جاتا ہے۔ کیا خدا نے اس طریقے کو اس درندگی کے لیے بنایا تھا؟ اس کو جواب دینا پڑے گا اور یقیناً وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ جاری ہے۔